یہ ٹارگیٹ ہم یہاں سے بہتر کر سکتے تھے, کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے جب آپ کا ایک مومنٹم آپ کا سیٹ ہوا ہے تو اس کے میرے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایز اے لیڈر, ایز اے بیٹسمین, کہ اس سے پہلے فنش نہ کریں. ہو سکتا ہے بعض اوقات اگر ہم ان کے اسٹیٹ اس گراؤنڈ کے اس پچ کے نکالیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اسٹیٹ بعض اوقات کم ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگا کہ کل ہم نے تھوڑا سا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا اس سے بہتر ہو سکتا تھا, کیونکہ جہاں جب آپ کے پاس پریشر کے لیے موقع ہو دوسری ٹیم کو تو انڈر پریشر کریں, اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم 200+ رنز یہاں پہ کرتے ہیں اور اچھا ٹارگیٹ ہوتا ٹیم انگلینڈ کے لیے. جو کیونکہ مین یہی ہے جب آپ کی پلیئرز انڈر پریشر آتے ہیں, ٹیم انڈر پریشر آتی ہے تو تب بھی مسٹیکس ہوتی ہے. تو انگلینڈ کی بیٹنگ کا ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پریشر انہوں نے ہمارے بالرز پہ رکھا, اور جب آپ انڈر پریشر ہوتے ہیں تو آپ سے مسٹیک ہوتی ہے. اگر ہم بابر اعظم کو دیکھ لیں تو کافی عرصے سے ہمارے T20 اور کہ ہمارے کیپٹن ہیں اور ون ڈے کے بھی ہمارے کیپٹن ہیں, تو کافی عرصے سے وہ کیپٹنسی کر رہے ہیں. بعض اوقات بالکل کیپٹن کے لیے بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے سپورٹنگ اسٹاف میں آپ کے پاس جب آپ کے پاس سجیشنز آ رہی ہوتی ہیں, ایون آن فیلڈ بھی آپ کے پاس سجیشن بعض اوقات آ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ جتنے بھی سجیشن چاہے آؤٹ فیلڈ سے آ رہی ہے ان فیلڈ سے آ رہی ہے وہ بیٹرمنٹ کے ہی لیے ہوتی ہیں. تو میں تو بڑا سمپل ان کو ایک سجیشن جو میں ان کو دیتا ہوں جب بھی میری ان سے 1-to-1 جب ان سے میری ڈسکشن ہوتی ہے اباؤٹ لیڈرشپ, کیونکہ میں خود بھی اگر میں اپنے پاس کی کیپٹنسی دیکھ لوں تو میرے بھی ارد گرد 4-5-6 کیپٹنز ہوتے تھے اس وقت, لیکن میں ان سے یہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ انیشیٹو لیں, وہ خود اپنے ڈیسیجن لینا سیکھیں, اور وہ لیتے بھی ہیں. لیکن بعض اوقات ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ڈریسنگ روم سے بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا آن فیلڈ کر رہے ہو, لیکن جب آپ لیڈر ہوتے ہو تو بعض اوقات آپ کو اپنے ڈیسیجن خود کرنے ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے ان کے انٹینشنز آپ کی اچھی ہوں اور آپ کہتے ہیں نا کہ سچے دل سے کرتے ہو تو بعض اوقات آپ کے غلط ڈیسیجن بھی وہ چینج ہو جاتے ہیں. ہم نے پاس میں دیکھا, میں نے ایز اے کیپٹن ایز اے لیڈر بہت سارے مسٹیکس کی اپنی لائف میں, خاص طور پہ کیپٹنسی کو لے کے جب میں کیپٹن ہوتا تھا, لیکن انٹینشن اس میں بہتر ہوتی تھی, تو بعض اوقات وہ غلط فیصلے بھی آپ کے جو ہے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو میں ان کے میرے یہی سجیشن ہوتی ہے کہ وہ ایز اے لیڈر اپنے ڈیسیجن ضرور لینے کی کوشش کریں, وہ چاہے وہ ڈرے نہ. بعض اوقات اگر غلط بھی ہوتے تو آپ یو لرن فرام یور مسٹیک. تو میری تو یہی سجیشن ہوتی ہے. اگر محمد حفیظ جس طرح کل یہ میچز کھیلے ہیں, ہم کیا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے پلیئر یہ اس طرح کی اننگز ہمارے لیے ہر میچ میں کھیلیں. اگر محمد حفیظ یہی فارم, یہی فٹنس اور امپروو کریں, یہی اسکل اپنے اور امپروو کریں, یہی جو کل انہوں نے اننگ کھیلی ہے, یہی جو انہوں نے آلموسٹ 160 70 90 اسٹرائک ریٹ سے میچ کے اپنی اننگ کھیلی ہے, اگر یہ 200 اور 250 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلیں اور اگلے 10 سال تک کھیلیں تو ہم کیوں اس کو باہر کرنا چاہیں گے؟ تو میرے خیال سے اگر میں یہاں سے میں کاؤنٹ کروں تو ورلڈ T20 سے پہلے ہمارے پاس کوئی 20 سے 21 میچ ہوں گے ہمارے پاس کھیلنے کے لیے. اگر ہم یہ کاؤنٹ کریں تو میرے خیال سے 20+ میچز ہمیں میرے خیال سے شاید ملیں گے ہمیں. تو اگر ان 20 میچز میں اور اس کے بعد اگر 10 سے 15 میچز اور وہ فٹنس محمد حفیظ یا شعیب ملک وہ کر لیتے ہیں اور وہ کھیل سکتے ہیں تو ہم کیوں ان کو باہر نکالنا چاہیں گے؟ لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ چیز مس کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ینگسٹر لے آئیں, یا ہمارا ایک جو تھاٹ پروسیس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں ہونے چاہیے پلیئر, سینئر نہیں ہونے چاہیے سارے جونیئر. میں بھی سمجھتا ہوں کہ T20 میں بالکل ینگ بلڈ ہونا چاہیے, لیکن آپ اگر مجھے بتائیں کہ آج اس کی کیا گارنٹی کہ کوئی بھی جو ینگ پلیئر ہے وہ آئے گا, اور اگر وہ آئیں اور وہ اگلے 5 6 7 8 10 میچوں میں پرفارم نہیں کرے تو کیا وہ ہم ان کو کنٹینیو کھلائیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پلیئر کو پک کریں جو کہ لانگر ورژن. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر آج اپنے ینگسٹر کو ہم سلیکٹ کر لیں اور ہم اس کی لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جا کے اگلے 20 میچوں میں پرفارم کریں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی ٹیمیں تب بنتی ہے جب آپ کے پاس کچھ سینئر پلیئر ہونے چاہیے, چاہے وہ T20 ہو, چاہے وہ ون ڈے کرکٹ ہو, چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں. آپ دیکھ لیں ہم کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں آج, کیونکہ ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم میں مصباح الحق جیسے پلیئر نہیں ہے, یونس خان جیسے پلیئر نہیں ہے, ان کو اور کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی, دونوں کیوں چلے گئے. اسی طرح اگر میں شری لنکا میں چلا جاؤں تو ہم بات کریں کہ سنگاکارا کے جانے سے, مہیلا جیوردھنے کے جانے سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پلیئر کو رکھیں
جو کہ ساتھ میں ینگ بلڈ بھی ساتھ آپ کے چلتا رہے, اور وہ صرف T20 میں نہیں ہے, وہ ون ڈیز میں بھی ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ہے, اور ساتھ میں وہ ایک بیلنس ٹیم بنائے جو کہ جس سے آپ کی ٹیم کنٹری بھی جیتے, کیونکہ جب آپ کی نیشنل ٹیم ہارتی ہے تو بہت سارے مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ٹیمیں جیتے بھی اور ساتھ میں ینگ بلڈ وہ جو ہے نا وہ ڈیسنٹ ٹائم میں انڈکٹ ہوتا رہے. بالکل جی, آپ کے وہ کہتے ہیں نا وہ گھی شکر والی بات آپ کے منہ میں کہ ہم اس کو وننگ نوٹ پہ فنش کریں تو کیا ہی بات ہے, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ہم نے یہ کال سنی اور ہر جگہ یہ سینگ ہوتی ہے کہ سٹارٹ کرنے میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا فنش کرنا امپورٹنٹ ہوتا. تو کیا ہی بات ہے, کل ہم جس طرح انگلینڈ سے ہم ہارے, اسی طرح اگر ہم ہمارے پلیئرز آ کے پرفارم کر دیں تو کیا ہی بات ہوگی.